اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ الا تنصروہ، کہ اگر تم میرے نبی کی مدد نہیں کرو گے، فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، تو تحقیق اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کی مدد کر چکا ہے جب وہ غار ثور میں تھے اور وہ دو میں سے دوسرے تھے۔ تو اس آیت کریمہ سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان واضح ہوتی ہے۔ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ پوری کائنات کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ اے میرے نبی کے صحابہ، اے میرے نبی کی امتیوں، اگر تم میرے نبی کی مدد نہیں کرو گے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میرا نبی کوئی بے آسرا ہے۔ میں نے اپنی نبی کی مدد اس وقت کر دی تھی جب وہ غار ثور میں دو میں سے دوسرے تھے۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے، اے دنیا والوں، اگر تم میرے نبی کی مدد نہ بھی کرو، میری نبی کی مدد کے لیے صدیق اکبر بھی کافی ہے۔ تو اس آیت کریمہ سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی شان ہمیں واضح نظر آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس انداز سے اور کس طریقے سے آپ کی شان کو اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا ہے۔ فرمایا الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ، اگر تم اللہ کے نبی کی مدد نہیں کرو گے تو تحقیق اللہ اپنے نبی کی مدد کر چکا ہے۔ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، فرمایا جب وہ غار ثور میں سے تھے اور دو میں سے دوسرے تھے۔ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، فرمایا جب وہ اپنے صاحب سے کہہ رہے تھے، یعنی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر سے یہ کہہ رہے تھے کہ اے صدیق اکبر تم غم نہ کرو، تم فکر نہ کرو، ان اللہ معنا، بے شک اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ ہے۔ فانزل اللہ سکینتہ علیہ، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان پر سکینہ نازل فرمایا، ان پر سکون کو نازل فرمایا، ان پر رحمت کو نازل فرمایا۔ یہ واقعہ یوں تھا کہ جب ہجرت فرمائی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اور جب غار ثور کے قریب پہنچے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پر اٹھایا اور کندھوں پر اٹھا کر غار کے قریب لے گئے، اور جب غار کے قریب لے گئے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمانے لگے، یا رسول اللہ آپ تھوڑا ٹھہریے، پہلے غار کے اندر میں جاتا ہوں اور اندر دیکھوں کہ کوئی تکلیف دہ چیز نہ ہو، اور اگر کوئی تکلیف دہ چیز ہو تاکہ سب سے پہلے وہ مجھے کاٹے، مجھے اذیت پہنچائے اور آپ اس اذیت سے محفوظ رہیں۔ یہ ہے صدیق اکبر کہ ہر موقع پر یہ دیکھتے تھے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت نہ پہنچے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان نہ پہنچے۔ اگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچ گیا، اذیت پہنچ کی، تو اس کائنات کا کچھ بھی باقی نہیں رہنا، سب کچھ ختم ہو جانا ہے۔ تو یہ صدیق اکبر کی شان ہے کہ ہر موقع پر اپنے نبی کا لحاظ رکھتے تھے، ان کا خیال رکھتے تھے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب غار کے اندر داخل ہوتے ہیں، غار کی صفائی ستھرائی کرتے ہیں، 3 دن تک یہاں قیام فرماتے ہیں، اور اسی اسنا میں جب ابو جہل اپنے لشکر کے ساتھ وہاں پہنچا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تعاقب کے لیے، تو حضرت صدیق اکبر کے دل میں یہ غم پیدا ہوا کہ اس سے پہلے تو حفاظت کرتا کرتا میں یہاں تک لے آیا ہوں، تو جو کفار ہیں وہ اس دہانے پر پہنچ چکے ہیں اور سوراخ سے نظر آ رہے ہیں، تو کہیں میرے نبی کو وہ اذیت نہ پہنچا دیں۔ صدیق اکبر کے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ میرے نبی کو یہ کافر اذیت نہ پہنچا دیں، نقصان نہ پہنچا دیں، ورنہ اس کائنات کا کچھ نہیں بچنا۔
سب کچھ ختم ہو جانا ہے اور اس سرزمین پر اللہ کا نام کوئی ایک بندہ بھی لینے والا نہیں بچنا۔ تو جیسے صدیق اکبر کے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں ان اللہ معنا، اے صدیق اکبر لا تحزن، تم غم نہ کرو، تم فکر نہ کرو، تمہارے دل میں یہ جو خیال پیدا ہوا ہے اس کو ختم کر دو۔ ان اللہ معنا، بے شک اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے۔ صدیق اکبر فرماتے ہیں جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ حوصلہ دیا اور یہ حکم فرمایا کہ ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، فرمایا اس وقت سے لے کر ابھی تک دین کے معاملے میں مجھے کبھی کوئی خدشہ نہیں ہوا، مجھے کبھی کوئی فکر نہیں ہوئی، کبھی کوئی غم لاحق نہیں ہوا۔ اس کے بعد میں جو بھی دین کا کام کرتا ہوں، جو بھی اپنی نبی کے ساتھ محبت کا اظہار کرتا ہوں، بولا بڑے دھڑلے سے کرتا ہوں اور بے فکر ہو کر کرتا ہوں، کیونکہ جب میرے نبی نے یہ فرما دیا لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر تو فکر نہ کر، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، فرمایا میری تمام فکریں دور ہو چکی ہیں۔ تو یہ صدیق اکبر کی شان ہے۔